حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سلسلہ وار واقعہ جو امیر الہند حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شہید اعظم سے ہے۔ اہل بیت شروع سے اپنے تئیں خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد تخت خلافت خالی ہوا۔ یزید پہلے سے ولی عہد مقرر ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے بھی بیعت کا مطالبہ کیا۔ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کو دارالخلافت قرار دیا تھا، اس لیے وہاں اہل بیت کرام کے طرفداروں کی تعداد زیادہ تھی۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ آپ یہاں تشریف لائیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اہل کوفہ سے بیعت کرنے کے لیے بھیجا اور خود بھی سفر کی تیاری کرنے لگے۔ آپ کے دوستوں اور عزیزوں کو معلوم ہوا تو سخت بے چین ہوئے۔ وہ اہل کوفہ کی بے وفائی اور زمانہ سازی سے واقف تھے، بنی امیہ کی سخت گیر طاقتوں سے بھی بے خبر نہ تھے۔ انہوں نے اس سفر کی مخالفت کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، لوگ یہ سن کر بہت پریشان ہیں کہ آپ عراق جا رہے ہیں، مجھے اصل حقیقت سے آگاہ کیجیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں نے ارادہ کر لیا ہے، آج ہی کل میں روانہ ہوتا ہوں۔ ابن عباس بے اختیار پکار اٹھے، خدا آپ کی حفاظت کرے، کیا آپ ایسے لوگوں میں جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے امیر کو بے دست و پا کر دیا ہے، دشمن کو نکال دیا ہے اور ملک پر قبضہ حاصل کر لیا ہے؟ اگر وہ ایسا کر چکے ہیں تو شوق سے تشریف لے جائیے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا ہے، حاکم بدستور ان کی گردن دبائے بیٹھا ہے، اس کے گماشتے برابر اپنی کارستانیاں کر رہے ہیں، تو ان کا آپ کو بلانا در حقیقت جنگ کی طرف بلانا ہے۔ میں ڈرتا ہوں وہ آپ کو دھوکہ نہ دیں اور جب دشمن کو طاقتور دیکھیں تو آپ سے لڑنے کے لیے آمادہ نہ ہو جائیں، مگر آپ اس طرح کی باتوں سے متاثر نہ ہوئے اور اپنے ارادے پر قائم رہے۔ ابن عباس کا جوش شہادت۔ جب روانگی کی گھڑی بالکل قریب آ گئی تو ابن عباس پھر دوڑے آئے۔ اے ابن عم، انہوں نے بمنت کہا، میں خاموش رہنا چاہتا تھا مگر خاموش رہا نہیں جاتا۔ میں راہ میں آپ کی ہلاکت اور بربادی دیکھ رہا ہوں۔ عراق والے دغا باز ہیں، ان کے قریب بھی نہ جائیے، یہیں قیام کیجیے، کیونکہ یہاں حجاز میں آپ سے بڑا کوئی نہیں۔ اگر عراقی آپ کو بلاتے ہیں تو ان سے کہیے کہ پہلے مخالفین کو اپنے علاقے سے نکال دیں، پھر مجھے بلائیں۔ اگر آپ حجاز سے جانا ہی چاہتے ہیں تو یمن چلے جائیے، وہاں کے قلعے دشوار گزار پہاڑ ہیں، ملک کشادہ ہے، آبادی عموماً آپ کے والد کی خیر خواہ ہے، وہاں آپ لوگوں کی دسترس سے باہر ہوں گے۔ خطوں اور قاصدوں کے ذریعے اپنی دعوت پھیلائیے، مجھے یقین ہے اس طرح آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے ابن عم، میں جانتا ہوں تم میرے خیر خواہ ہو، لیکن اب میں عزم کر چکا ہوں۔ ابن عباس نے کہا، آپ نہیں مانتے تو عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائیے، مجھے اندیشہ ہے
آپ ان کی آنکھوں کے سامنے اسی طرح قتل نہ کر ڈالے جائیں جس طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنے گھر والوں کے سامنے قتل کیے گئے تھے۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس نے جوش میں آ کر کہا، اگر مجھے یقین ہو کہ آپ کے بال پکڑ لینے اور لوگوں کے جمع ہو جانے سے آپ رک جائیں گے تو واللہ میں ابھی آپ کی پیشانی کے بال پکڑ لوں، مگر آپ پھر بھی اپنے ارادے پر قائم رہے۔ عبداللہ بن جعفر کا خط۔ اسی طرح اور بھی بہت سے لوگوں نے آپ کو سمجھایا۔ آپ کے چچیرے بھائی عبداللہ بن جعفر نے مدینہ سے خط بھیجا، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ خط دیکھتے ہی اپنے ارادے سے باز آ جائیے، کیونکہ اس راہ میں آپ کے لیے ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کے لیے بربادی ہے۔ اگر آپ قتل ہو جائیں تو زمین کا نور بجھ جائے گا۔ اس وقت ایک آپ ہی ہدایت کا نشان اور ارباب ایمان کی امیدوں کا مرکز ہے۔ سفر میں جلدی نہ کیجیے، میں آتا ہوں۔ مدینے کے والی کا خط۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے یزید کے مقرر کیے ہوئے حاکم عمر بن سعید بن العاص سے جا کر کہا کہ حسین بن علی کو خط لکھ کر ہر طرح مطمئن کر دو۔ عمر نے کہا، آپ خود خط لکھ لائیے، میں مہر کر دوں گا۔ چنانچہ عبداللہ نے والی کی جانب سے خط لکھا، میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس راستے سے دور کر دے جس میں ہلاکت ہے، اور اس راستے کی طرف رہنمائی کرے جس میں سلامتی ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے آپ عراق جا رہے ہیں۔ میں آپ کے لیے شقاق و اختلاف سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں آپ کی ہلاکت سے ڈرتا ہوں۔ میں عبداللہ بن جعفر اور یحییٰ بن سعید کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، ان کے ساتھ واپس چلے آئیے۔ میرے پاس آپ کے لیے امن، سلامتی، نیکی، احسان اور حسن جوار ہے۔ خدا اس پر شاہد ہے، وہی اس کا کفیل، نگہبان اور وکیل ہے۔ والسلام۔ مگر آپ بدستور اپنے ارادے پر جمے رہے۔